وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے ایک دیوال کے سامنے ٹیک لگا کر کے دیوال کی طرف چہرے کو کر کے رو رہے ہیں، باقاعدہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ بیٹوں نے سوال کیا، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ آپ آج اس دن رو رہے ہیں؟ باپ نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹوں، اے میرے پیارے بیٹوں، میں آخرت کو سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ آخرت کے بارے میں میرے دل کے اندر انتہائی زیادہ ڈر پایا جاتا ہے۔ باپ نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دیا تھا، یہ نصیحت کر دیا تھا، اور وہاں پر جو مسلمان موجود تھے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بیٹوں، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میری جان نکل جائے گی، اے میرے پیارے بیٹوں، اے مسلمانوں، تم لوگ جب مجھ کو قبر کے اندر دفن کرنا، قبر کے اندر مٹی کے نیچے دبوچ دینا، دبا دینا، تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنی دیر تک دعائیں کرنا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اتنی دیر میں باقاعدہ میرا حساب و کتاب کر دیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى في موضع آخر وأخرجت الأرض أثقالها۔ معزز سامعین اکرام، میرے بھائیوں اور دوستوں، خواتین حضرات، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین موقع میسر کیا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، بلکہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، گروپ کے ذریعے سے پہلے ہی اس بارے میں اطلاع مل چکی ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے فکر آخرت۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے وہ لوگو، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ قیامت کے زلزلے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ انتہائی بڑی چیز ہوگی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، دنیا کے اندر جب کسی خطے کے اندر، کسی ملک کے اندر یا کسی اسٹیٹ میں معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو اس معمولی سی زلزلے کی وجہ سے بہت ساری بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں، میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب، یہ دنیا کا زلزلہ ہے،
اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کا زلزلہ یہ انتہائی عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کا نقشہ بھی اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ آج آپ دیکھیے ایک ماں جو بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو وہ ماں بچے کو جننے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اس بچے سے انتہائی زیادہ محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ انتہائی زیادہ ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، اس پیار کی وجہ سے وہ ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرنا چاہتی ہے۔ رات میں اگر وہ بچہ بیدار ہے یا رات میں کسی وقت بیدار ہو گیا تو وہ ماں باقاعدہ بیدار ہو جاتی ہے، جب تک وہ ماں اپنے بچے کو سلا نہیں دیتی ہے، جب تک وہ ماں اپنے بچے کو نیند میں پہنچا نہیں دیتی ہے، اس وقت تک ماں جو ہے سونے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قیامت کا منظر یہ بہت ہی ہولناک ہوگا۔ آپ ذرا صحابہ کرام کے بارے میں مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے، ایسی نیکی کے بارے میں باخبر کر دیجئے جس نیکی کو کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھی موجود ہوا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو آپ کے منہ سے لعاب نکلتا تھا اس لعاب کو اپنے پورے جسم پر جو ہے اپنے پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر باقاعدہ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد فلاں فلاں صحابہ نیکی نہ کریں تب بھی اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اس کے باوجود یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے، ایسی نیکی کے بارے میں باخبر کر دیجئے جو نیکی مجھ کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا زیادہ آخرت کے بارے میں فکر پائی جاتی تھی۔ وہ صحابہ کرام ہمیشہ اس فکر میں لگا رہا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، اللہ رب العالمین کو خوش کر کے ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے بارے میں جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا آج ہمارے اندر آخرت کی وہ فکر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے جو فکر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس جوانی میں آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں، آپ کے بال کیوں وائٹ ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا
کہ اے میرے صحابہ کرام شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بڈھا کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ جو آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے پیچھے رویا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام جو قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، باقاعدہ رویا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کون ہے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں کو سنتا ہے اور اپنی آنکھ سے آنسو بہاتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید عربی میں سمجھتے نہیں ہیں، ہم کو قرآن مجید عربی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہمیشہ قرآن کریم کی آیتوں کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوا ہے؟ اگر اس کا سوال کیا جائے تو بہت کم لوگ ایسے، کہیں 100 میں سے 1-2 لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں کو سنتے ہیں اور ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن مسعود، مجھ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اور میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابن مسعود، میری خواہش ہے، میرے دل کے اندر یہ چاہت پائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو آپ کی زبان سے سنوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابن مسعود کو کہا تھا کہ میں آپ کی زبان سے قرآن مجید کو سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سے سورہ نساء کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے نقشے کو کھینچا ہے، قیامت کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کھینچتے ہوئے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب قیامت کے روز اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کی امت تک، قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، ان سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور آپ کو اس پر گواہ بنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو اس پر گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن مسعود بس کرو، بس کرو، رک جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر چلے گئے، اپنے گھر سے باہر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقاعدہ گھر میں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟
آپ نے کہا ماذا یبکی کی یا عائشہ، اے عائشہ آج کے دن تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ اے عائشہ کس چیز کو لے کر کے رو رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے کہ تمہاری آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا ہے؟ آج میں نے تم کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ میرے چہیتے ہیں، میں آپ کی چہیتی ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، میرے دل کے اندر آپ کے تعلق سے انتہائی زیادہ محبت پائی جاتی ہے، میرے دل کے اندر انتہائی زیادہ آپ سے محبت موجود ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو سوچ کر کے رو رہی ہوں کہ جب کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، جب قیامت کے روز اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، عدل کے ترازو کو وہاں پر قائم کرے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اے اللہ کے نبی آپ اس دن ہم کو بھول جائیں گے۔ اس بات کو لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی، اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ میرے آقا کو باقاعدہ سوال کرنا پڑا، پوچھنا پڑا، سبب معلوم کرنا پڑا کہ عائشہ آخر کیوں رو رہی ہو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کی ہولناکی انتہائی زیادہ سخت ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ نبی جو اپنی بیوی سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر انتہائی زیادہ محبت پائی جاتی ہے، اس نبی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی مجھے بھول جائیں گے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھینچتے ہوئے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بی بی اپنے شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر اپنے بی بی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹی اپنی ماں کے کام نہیں آئے گی۔ اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب اپنے اپنے میں پریشان ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اگر کچھ بھی اس دن کام آئے گا تو آج اس دنیا کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، جو نمازیں ہم نے آج اس دنیا کے اندر پڑھی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہی نمازیں ہماری کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کام آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ زمین و جائیداد جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی کے طور پر بنا کر کے جاتے ہیں، یہ بھی ہم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بلڈنگ جس کو ہم نے تیار کر کے رکھ دیا ہے، بہترین نالیشان بلڈنگ بنایا ہے، یہ بہترین مکان بھی ہمیں کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ گاڑی جس گاڑی میں چل کر کے ہم ادھر ادھر سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بہترین گاڑی ہے، یہ بھی ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اعمال صالحہ کے طور پر جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہی پہنچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اس کی مثال آپ نے باقاعدہ کورونا کے دور میں دیکھ لیا ہوگا کہ کورونا کا وہ منظر، لاک ڈاؤن کا وہ منظر جب ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، پوری دنیا کے لوگ انتہائی زیادہ پریشان تھے، دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ اس بیماری کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کے کسی دوسرے اسٹیٹ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بالکل ڈرا اور سہما اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دور میں ہمارے بہت سارے دوست احباب جن کا انتقال ہو گیا، جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ہمارے گرچہ اتنے قریبی دوست تھے، ہمارے رشتے داروں میں سے تھے، لیکن ہم ڈر کی وجہ سے ان کی جنازہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ خوف تھا،
یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم کو جو ہے کورونا کی بیماری وغیرہ جو ہے ہمارے اندر نہ آ جائے اور ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کا معمولی سا حادثہ تھا، بالکل معمولی سا، جس میں ہمارے بہت سارے بھائیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آخرت، جس آخرت کے بعد کوئی دوسری دنیا آنے والی ہے ہی نہیں، وہاں پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بھی اعمال صالحہ ہم نے کیا ہوگا، یہی ہمارے بینک میں جو ہے بیلنس کے طور پر وہاں پر تیار ہوگا، اور یہی نیکیاں اگر ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی ہوگی تو یہ ہم کو جنت کے اندر داخل کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم گنہگار رہے، ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور نیکیاں کمانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہاں پر ہم کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آخرت کی زندگی کا سوچ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام اپنے دل کے اندر انتہائی زیادہ آخرت کی سوچ پیدا کر کے رکھتے تھے۔ آج ہمارے اندر آخرت کے تعلق سے وہ سوچ اور فکر نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر آخرت کی سوچ، قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا اس کی فکر، یا جہنم کے عذاب کا ڈر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا تو آج یہ مسجدیں جو ہفتہ بھر خالی رہتی ہیں، یہ مسجدیں پورا بالکل بھری رہتی ہیں۔ صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے سے اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب رب نے کہہ دیا کہ ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب ہم اس کی عبادت و بندگی کرنا ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، نہیں نماز پڑھیں گے، تو بتلائیے اللہ رب العالمین ہم سے کیسے خوش ہوگا اور کیسے اللہ رب العالمین جنت سے ہمیں نواز سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ ہمارے دل کے اندر آ جائے گا تو ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آخرت کی فکر اگر ہمارے دل کے اندر نہیں رہی، قبر کے جو ہے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس کا ڈر ہمارے اندر نہیں رہا، تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، زیادہ سے زیادہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ ساری سوچ ہم جب پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین کو باقاعدہ ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اور اسی سوچ میں، اسی فکر میں صحابہ کرام لگا رہا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جن کے پاؤں کے دھول کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا کہ کبھی بھی ہم ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حدیثوں میں باقاعدہ مثال دیا گیا ہے کہ جس طرح سے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت عام دنوں پر ہوتی ہے، اسی طرح میرے صحابہ کرام کی فضیلت جو ہے، ان کا مقام و مرتبہ انتہائی زیادہ بلند ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ہم احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جو کہ مدینہ کے اندر موجود ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر اگر ہم سونا خرچ کر ڈالیں تب بھی ہم صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام جن کا اتنا مقام و مرتبہ تھا، جن کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بلند تھا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اتنا کیا کرتے تھے، وہ آخرت کے بارے میں اتنا زیادہ سوچا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ان کے نقش قدم کو اپناتے ہوئے اپنے اندر وہ فکر اور وہ سوچ پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کی حساب کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں، دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے قیامت کی بہت ساری نشانیاں آ گئی ہے۔
بہت ساری نشانیوں کے بارے میں میرے نبی نے یہ پیشین گوئی کر دیا تھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا، ناچ گانے جو ہے یہ عام ہو جائیں گے. یہ ساری نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اور دور بھاگتے چلے جا رہے اور دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ ایک نہ ایک دن تو اللہ رب العالمین کے ہاں جانا ہی پڑے گا. کوئی بھی انسان جو ہے بچ نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت یہ ایسا ذائقہ ہے جس کو سب کو چکھنا پڑے گا. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. کوئی بھی انسان اگر یہ سوچے کہ ہمارے اوپر موت نہیں آئے گی، ہم بچ جائیں گے، تو ایسا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہر انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہر انسان کو باقاعدہ اس کا جام پینا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچتے ہوئے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ رب العالمین نے اس میں باقاعدہ آخرت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن سبھی لوگوں کو وہاں پر اکٹھا ہونا پڑے گا. میرے بھائی اور دوستو، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت ہی سے ہماری سزا شروع ہو جاتی ہے. جس وقت موت کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں، اگر گنہگار رہیں گے تو اسی وقت سے باقاعدہ سزا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب کوئی مومن بندہ ہوتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ اللہ رب العالمین پر مضبوط ہوتا ہے، جو نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، پانچوں فرائض کو پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب العالمین کے فرشتے آسمان سے باقاعدہ کفن لے کر کے آتے ہیں، خوشبودار کفن. جب روح نکالنا ہوتا ہے تو خوشبودار کفن لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس سے وہ فرشتہ آتا ہے اور بالکل آسانی کے ساتھ اس روح کو قبض کرتا ہے، پھر اس کے بعد لپیٹ کر کے لے جا کر کے ساتویں آسمان پر رکھ دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس الٹا چلے جائیے، ایک گنہگار انسان، ایک مجرم انسان، ایک فاسق و فاجر انسان، ایک بے نمازی انسان، ایک اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا انسان، جب اس کے موت کا معاملہ آتا ہے، جب اس کی جان کے نکالنے کا معاملہ آتا ہے، تو یہی اللہ رب العالمین کا فرشتہ بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتا ہے. بدبودار ٹاٹ لانے کے بعد اس کی روح کو نکالتا ہے. جیسے ہی وہ فرشتہ اس مجرم انسان کے روح کو نکالنے کے قریب جاتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے کہ جو ہے مجھ کو نہ نکال پائے، بار بار ادھر ادھر جاتی ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے جب موت کا وقت متعین کر دیا ہے، وقت بالکل مقرر ہو چکا ہے، تو باقاعدہ روح نکلنا ہی نکلنا ہے. حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان کے جسم پر کانٹا چبھویا جائے، ایک کانٹے کو ایک انسان کے جسم پر چبھویا جائے، پھر اس کے بعد اس کو تیزی کے ساتھ نکالا جائے تو بہت ساری چیزیں اندر سے باہر چلی آئیں گی. ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا وہ فرشتہ تیزی کے ساتھ اس مجرم آدمی کے اندر سے، اس گنہگار آدمی کے اندر سے، اس بے نمازی آدمی کے اندر سے روح کو کھینچتا ہے، نکالتا ہے، پھر لے کر کے وہ فرشتہ چلا جاتا ہے بدبودار ٹاٹ میں، باقاعدہ وہاں پر رکھ دیتا ہے. تو یہ مومن اور مجرم کے درمیان روح کے نکالنے میں فرق ہے. مومن آدمی کی موت اتنا ایزی ہو جاتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے کہ اگل بگل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن جب مجرم گنہگار ہوتا ہے تو باقاعدہ سبھی لوگوں کو چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ کی مار پڑتی ہے، تب جا کر کے اس کی روح نکلتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس آیت کریمہ کو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر موجود ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باقاعدہ کہا کہ اے صحابی، تم قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس آیت کریمہ کی اس وقت بند کر دو، اس وقت بند کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں پر جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تو سن کر کے رونے لگے تھے۔ اس لیے رونے کا جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ انسانوں کو یہ یاد دلا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ سبھی انسانوں کو کے نام اعمال کو باقاعدہ ایک دن اوپن کر دیا جائے گا، ایک دن واضح کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، یاد کرو اس دن کو جس دن انسان کے سارے نام اعمال کو باقاعدہ اوپن کر دیا جائے گا، بیان کر دیا جائے گا۔ یہ زمین ہمارے نام اعمال کو بالکل کھول کر کے سامنے لے آئے گی، کہے گی کہ اے اللہ، تیرا بندہ فلاں وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، تیرا بندہ فلاں وقت میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس ایک وہ آدمی جو گنہگار ہوگا، جو گناہوں میں لت پت ہوگا، جس کے اندر ہمیشہ گناہ کی صفت پائی جا رہی ہوگی، وہ آدمی کے بارے میں یہ زمین کہے گی کہ یہ بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر کے گناہ کیا کرتا تھا، یہ بندہ دوسروں کی غیبت و چغل خوری کیا کرتا تھا، تیرا یہ بندہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زناکاری کیا کرتا تھا، تیرا یہ بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے شراب نوشی کیا کرتا تھا، تیرا یہ بندہ بیٹھ کر کے دوسروں کے مال کو سود کے طور پر کھایا کرتا تھا۔ یہ زمین سب کچھ باقاعدہ گواہی دے گی، کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے۔ ساری کی ساری چیزوں کو جو باقاعدہ اس دن اوپن کر دیا جائے گا، بیان کر دیا جائے گا، کھول کر کے لا کر کے سامنے یہ زمین رکھ دے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ کہاں انسان بھاگ کر کے جائے گا؟ بھاگنے کے بعد کہیں بھی اس کا جائے پناہ نہیں ہوگا، کسی بھی جگہ پر وہ انسان جا کر کے بچ نہیں سکے گا۔ اسی بات کو لے کر کے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے ایک دیوال کے سامنے ٹیک لگا کر کے دیوال کی طرف چہرے کو کر کے رو رہے ہیں، باقاعدہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ بیٹوں نے سوال کیا، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ آپ آج اس دن رو رہے ہیں؟ باپ نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹو، میں آخرت کو سوچ کر کے رو رہا ہوں، آخرت کے بارے میں میرے دل کے اندر انتہائی زیادہ ڈر پایا جاتا ہے۔ باپ نے باقاعدہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دیا تھا، یہ نصیحت کر دیا تھا، اور وہاں پر جو مسلمان موجود تھے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میری جان نکل جائے گی، اے میرے پیارے بیٹو، اے مسلمانوں، تم لوگ جب مجھ کو قبر کے اندر دفن کرنا، قبر کے اندر مٹی کے نیچے دبوچ دینا، دبا دینا، تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اتنی دیر تک دعائیں کرنا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اتنی دیر میں باقاعدہ میرا حساب و کتاب کر دیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ یہ صحابہ کرام جن کے دل کے اندر کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی تھی، یہ باقاعدہ مسلمانوں کو اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، صحابہ کرام نے جب پوچھا
کہ آخر کیسے یہ معاملہ حل ہوگا, حساب و کتاب ہلکا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے باقاعدہ اللہ رب العالمین سے میت کے حق میں دعائیں کرتا ہے, میت کے مغفرت کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرتا ہے, درخواست کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس میت کے حساب و کتاب کو باقاعدہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. پتہ یہ چلا کہ میت کے حق میں خصوصی طور پر اس جگہ پر دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے, ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. قبر کے حساب و کتاب کے آسانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ سوال کرتے رہنا چاہیے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے یہ بھی کہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹو, تم وہاں پر کھڑے ہو کر کے میرے حق میں اتنی دیر تک کے باقاعدہ دعا کرنا, اتنی دیر تک دعا کرنا جتنے میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس اونٹ کے جتنے بھی گوشت ہیں سبھی گوشت کو تقسیم کر دیا جائے. اب اندازہ لگائیے, ایک اونٹ کو ذبح کرنا ہے, ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو باقاعدہ تقسیم کرنا ہے. اتنا دیر تک باقاعدہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ میرے حق میں دعا کرتے رہنا. یہ صحابہ کرام, ان کے دل کے اندر کتنا زیادہ ڈر آخرت کا پایا جاتا تھا. آج ہمارے دلوں کے اندر کچھ بھی ڈر نہیں پایا جاتا ہے. ہم سنتے ہیں بالکل غور سے, لیکن ابھی مسجد سے نکلنے کے بعد اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کیا کیا بیان کیا گیا ہے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو بیان کر سکتے ہیں. اکثر و بیشتر کے ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی دنیا کے بارے میں سوچو. یہ دنیا تو صرف امتحان کی جگہ ہے, یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, یہ دنیا جس کے اندر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, ایک دن ہم کو چھوڑ کر کے وہاں پر جانا ہے. لیکن یاد رکھنا, اس دنیا سے کبھی بھی کسی بھی انسان کو لوٹ کر کے نہیں آنا ہے. وہاں پر فیصلہ جو ہوگا وہی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کسی انسان کو اگر وہ موقع مانگے گا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے موقع دے دے, ایک لمحہ جا کر کے دنیا کے اندر تیری عبادت و بندگی کریں گے, تو وہاں پر کچھ بھی ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے, اب فیصلہ ہو چکا ہے, جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے, اب اس کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے آج جو ہم اس دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے رہتے ہیں, اپنے پیروں سے چل کر کے گناہ کے راستے پر جاتے ہیں, گناہ کو کرتے ہیں, اپنی زبان سے دوسروں کو گالی گلوچ دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. اے مسلمانوں, کان کھول کر کے سن لیجئے, اس بات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا. یہ ہاتھ جو آج اس دنیا کے اندر بول نہیں سکتے ہیں, بات نہیں کر سکتے ہیں, کل اللہ رب العالمین ہماری زبان پر تالا لگا دے گا, ہماری زبان کو بند کر دے گا. جس طرح سے ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں, اس کو اللہ رب العالمین بند کر کے باقاعدہ اس ہاتھ سے گواہی دلوائے گا. یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا بندہ فلاں وقت جا کر کے فلاں آدمی کو مار رہا تھا, اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تیرا بندہ اس پیر سے چل کر کے جا کر کے فلاں جگہ پر برائی کر رہا تھا, فلاں جگہ جا کر کے برائی کے مقام پر پہنچا ہوا تھا, مکان پر جا کر کے برائی میں لت پت تھا. یہ آنکھیں گواہی دیں گی. جن آنکھوں کو آج ہم صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں, دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, میرے بھائی اور دوستو, یہ آنکھیں باقاعدہ کل ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی. یہ زبان جس کی ہم کنٹرول نہیں کرتے ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں اپنی زبان سے باتوں کو نکالتے رہتے ہیں, جس طرح سے چاہتے ہیں ایک دوسرے مسلمان بھائی کو یا غیر مسلم کو گالی گلوچ برا بھلا کہتے رہتے ہیں, یہ زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. کہاں بچ کر کے جاؤ گے؟ سارے کے سارے اعمال جو ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں. دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں فرشتے ہمیشہ ہر باتوں کو لکھتے رہتے ہیں. ہم اچھی باتیں اگر اپنی زبان سے کریں گے تو اس اچھی بات کو باقاعدہ رب العالمین کے فرشتے اپنے اندر نوٹ کر لیں گے. ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے, اس نیکی کے کام کو اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کر لیں گے. لیکن یاد رکھنا, اس کے برعکس جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں, جو لوگ برائی کا کام کرتے ہیں, اس کو بھی رب العالمین کے فرشتے جو بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں.
ہے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، سارے کے سارے لوگوں کے جو رزلٹ ہوں گے وہاں پر کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، شرمندگی کے وہ ایام آئے، اس سے پہلے ہمیں بالکل الرٹ ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کر لینا چاہیے، ورنہ وہاں پر جب سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان ہوں گے سب اکٹھا ہوں گے، تو وہاں شرمندگی بھی اٹھانا پڑے گا اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ تو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، الہ العالمین ان کے دل و دماغ کے اندر نماز کی اہمیت کو بٹھا دے، الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو مریض ہیں، بیمار ہیں، جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، الہ العالمین تو ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں کے اندر سو رہے ہیں، الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، الہ العالمین ان کے قبر کے جو عذاب اگر ہو رہے ہیں الہ العالمین تو ان کے عذاب کو ٹال دے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چاہے جس طرح کی پریشانی آئے بالکل مضبوطی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا